ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی اس وقت کمپنی کی لفٹ میں چڑھی تھی۔ آج اس کا انٹرویو تھا، اسے جاب کی ضرورت تھی۔ اس نے تیزی سے لفٹ کا بٹن دبایا۔ اسے ناشتہ بناتے دیر ہو گئی تھی اور رہی سہی کسر اس بس نے پوری کر دی جو رینگتی ہوئی وہاں تک آئی تھی۔ اس نے لفٹ سے باہر نکل کر گہرے گہرے سانس بھرے اور سامنے آفس کی جانب دیکھنے لگی، جہاں ایک ایک کر کے لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے تھے۔ اس نے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گئی اور لائن میں بیٹھ گئی۔ اس کا انٹرویو کمپنی کے سپروائزر نے لیا تھا۔ باس کسی میٹنگ میں گیا ہوا تھا۔ وہ جاب کے لیے سلیکٹ ہو گئی تھی۔ اسے پرسنل سیکرٹری کے طور پر رکھا گیا۔ وہ خوشی خوشی واپس انٹرویو کے بعد گھر آ گئی۔ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے جن میں وہ پاس ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سب میں سے اسے سلیکٹ کر لیا گیا۔ وہ مطمئن سی وہاں سے آئی۔ گھر آ کر دیکھا تو سامنے کھانے کے برتن پڑے ہیں۔ اس نے خوف سے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک تو سارے کام میں کروں، یہ خالہ کی بیٹی منہ دیکھنے کے لیے ہے۔ اس نے غصے سے کہتے برتن سنک میں دھم دھام کرتے دھوئے تھے کہ جس کی آواز سب جگہ پھیل رہی تھی۔ اس کی کزن اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اور ادھم مچا دیا ہے تم نے؟ اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہ ہسپتال میں نرس تھی، جس کی وجہ سے رات دیر تک ڈیوٹی دیتی اور صبح آتی تھی، اور اس نے ناشتے کے برتن ایسے سنک میں پھینک دیے تھے جس پر سوہا کو غصہ آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شور کرتی برتن دھو رہی تھی۔ تو احسان کرتی اور یہ برتن دھو دیتی، میں خالہ کو بتاؤں گی تمہاری حرکت۔ اس نے غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے کہا، تم کر دو گی تو مر نہیں جاؤ گی۔ وہ دونوں یوں ہی کرتی لگتی تھیں کہ جیسے ایک دوسرے کی جان لے لیں گی، اور جب ساتھ مل کر بیٹھتی تو یوں لگتا ان دونوں کا ایک دوسرے کے بنا کوئی گزارا ہی نہیں۔ ماہم، یار جا یہاں سے، سوہا نے چڑھ کر کہا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ وہ واپس جا کر کمرے میں سو گئی تھی، جبکہ سوہا واپس کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کی خالہ شام میں واپس آئیں تو سوہا نے خوب بڑھا چڑھا کر شکایت لگائی، جس پر اس کی خالہ نے ماہم کی کلاس لے ڈالی۔ وہ سوہا کو گھور رہی تھی۔ سوہا کی ماں نے اپنی بہن کی گود ہری نہ ہونے کے سبب سوہا کو انہیں سونپ دیا تھا، جس کے 3 سال بعد ماہم نے ان کی گود میں آنکھیں کھولی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا سوہا کو پاس ہی رکھا جائے اور اسے جانے نہیں دیا تھا، اور کچھ سال پہلے اس کی خالہ نے بڑی دھوم دھام سے سوہا کی شادی کر دی تھی۔ سوہا نے کچھ نہ کہا، خالہ کی خوشی میں ہی خوش ہو گئی۔ اسے شروع سے معلوم تھا کہ وہ خالہ ہیں، اس لیے وہ خالہ ہی کہتی تھی، ماں کہنے کا تکلف اس نے نہیں کیا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد معلوم ہوا کہ اس کا شوہر نفسیاتی ہے۔ وہ شادی کی رات ہی غائب ہو گیا تھا، اور پھر وقفے سے آتا تو سوہا کے ساتھ ایک بیڈ پر سونے سے انکار کر دیتا اور الٹی باتیں کرتا جو اس کے دماغ میں گھستی تک نہیں تھی۔ سوہا نے سر جھٹک کر کچھ وقت اگنور کیا، لیکن پھر اس کی حرکتیں اگنور کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے اپنی خالہ کو بتایا تو وہ پریشانی سے ایک دن اسے گھر بلا بیٹھی اور ساری بات کھل گئی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سوہا کو بیوی تک نہیں مانتا تھا، بلکہ اسے دوست سمجھتا تھا۔ اس کی دوست اس کی ماں اسے اسی لیے لائی تھی جس پر اس کی خالہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اسے وہاں سے بھیج دیا اور سوہا کو جانے نہ دیا، اور خود ان کے گھر گئی، خوب باتیں سنائی اور طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا بس ذہنی توازن ہی تو خراب ہے، باقی سب ہے۔ اس کی خالہ کا دماغ ہی گھوم گیا، بس مارنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ وہ وہاں سے طلاق لے کر ہی لوٹی اور پھر عدالت سے بھی کارروائی کرائی گئی۔ ماں کی غلط بیانی اور دھوکہ دہی پر عدالت نے چالان لگا دیا۔ اس کی ممی کو کچھ سکون ہوا کہ اب ان کی بھانجی آزاد ہے۔ اب وہ کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ سوہا کی آنکھوں سے اس پورے عرصے میں آنسو تک نہ نکلا۔ اس کے ماما بابا اسے لینے آئے تھے، لیکن اس نے خالہ کا در چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ آج تک اپنی خالہ کے گھر تھی۔ وہ پیدا ہوتے ہی جہاں رہی تھی وہی رہنا چاہتی تھی، اور کہیں بھی جانے کی خواہش مند نہیں تھی۔ اب اس نے جاب کرنے کا سوچا اور خالہ سے مشورہ کیا تو مان گئی تھی۔
انہیں سوہا کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ خالہ بھی کسی گھر میں جاب کرتی تھی اور ماہم بھی نرس تھی، اور اب سوہا نے بھی جاب جوائن کر لی۔ وہ تینوں عورتیں زندگی کو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سوہا کچن سے نکل کر کمرے میں آئی اور دوسری صبح کے لیے کپڑے نکال کر پریس کرنے لگی۔ لائٹ جانے سے پہلے اسے یہ کام کرنا تھا۔ وہاں لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ تھا، ٹائم سے لائٹ آف ہوتی اور کرنے والے کام رہ جاتے تھے۔ سوہا باہر آئی تو 4 کا وقت تھا۔ وہ پلنگ پر آ کر بیٹھی جب ماہم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ یار چائے تو بنا لاؤ، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے حکم دیا۔ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے نا؟ جا کر خود بنا لو۔ اس نے بھی تڑک کر جواب دیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ نہیں، بناؤ گی تو تم ہی، اور مجھے معلوم ہے تم ابھی جاؤ گی اور اپنی بہن کے لیے چائے بنا دو گی، اس نے مکھن لگاتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جاب کا کیا بنا؟ ماہم کو یاد آیا تو وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ہو گئی ہے جاب، کل سے جوائن کرنا ہے، اس نے تیزی سے بتایا اور کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ماہم بہت کام چور تھی اور سارے کام اسی وجہ سے اسے کرنے پڑتے تھے۔ خالہ کی ڈانٹ کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ خالہ چائے کے درمیان میں آ گئی تھی، یہی ان کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے جلدی سے چائے انہیں بھی دی اور وہ باتیں کرتے ہوئے چائے پیتے رہے۔ یمان چودھری آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ 2 سالہ بچہ بھی تھا۔ ڈیڈ، اس بچے نے اسے آواز لگائی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یس، اس نے پوری طرح توجہ اس کی جانب مبذول کی اور پوچھنے لگا۔ ڈیڈ آئی وانٹ، اس نے پیپر ویٹ کی جانب اشارہ کیا۔ یمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نو سنی، یہ بھاری ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اسے بال سمجھ رہا تھا۔ یمان نے اس کی آیا کو بلایا۔ اس کے کھلونے لائی ہو؟ اس نے پوچھا تو آیا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ تو میں بھول گئی، اس نے جواب دیا۔ تم کبھی میرے بیٹے کو کھانا کھلانا بھول جاتی ہو، کبھی کھلونے دینا، کبھی کچھ۔ میں نے تمہیں اس لیے جاب پر رکھا ہے یا موبائل یوز کرنے کے لیے؟ میں تمہیں سیلری دے رہا ہوں۔ سنی کا خیال نہیں رکھو گی تو کس کا رکھو گی؟ اس نے تیزی سے غصے میں کہا۔ اس کے لیے جو بھی کیئر ٹیکر وہ رکھتا تھا وہ ایک سے ایک بڑی لاپرواہی کر جاتی۔ وہ غصے سے سنی کو گود میں اٹھائے بیٹھا تھا جب دروازہ ناک ہوا اور سوہا اس کے کم ان کہنے پر اندر داخل ہوئی۔ وہاں ایک بچے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی فرمائیں، اس کا موڈ بے حد خراب تھا، اسی لیے بگڑے تیور لیے پوچھا۔ میں پرسنل سیکرٹری کی جاب کے لیے ہائر کی گئی ہوں، اس نے تیزی سے گڑبڑا کر بتایا۔ سامنے والے کا رویہ تو کھا جانے والا تھا۔ اتنے میں سنی اتر کر اس کی گود سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سوہا کے قریب آیا۔ وٹس یور نیم؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ سوہا نیچے بیٹھ گئی اور اس کے سامنے ہاتھ کیا۔ میرا نام سوہا ہے، سوہا حیدر۔ حیدر میرے خالو کا نام تھا اور انہوں نے مجھے باپ کی طرح پالا ہے، تو میں اپنے ساتھ ان کا نام ہی لگاتی ہوں، اس نے تفصیل سے جواب دیا کہ سنی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور لبوں تک لے جا کر کس بھی کیا۔ وہ مسکرا کر اسے پیار کرنے لگی۔ سوہا، کیا آپ میرے ساتھ کھیلیں گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکراتا تھا، اس کے الفاظ پوری طرح ادا نہیں ہوتے تھے، لیکن سوہا کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ یس، وائی ناٹ، اس نے تیزی سے کہا اور سنی کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یمان چودھری کی جانب دیکھے بنا تیزی سے اس کے ساتھ نکل پڑی اور وہ دونوں اس کے سامنے ہی پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ سوہا کو دیکھتے یمان چودھری کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ جب اندر آئی تو سنی اس کے ساتھ تھا۔ ڈیڈ، شی از امیزنگ، اس نے اپنے ڈیڈ کو بتایا۔ سر بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ سوہا نے جاب کے بارے میں پوچھا۔ آپ سیکرٹری کی جاب کے لیے اہل نہیں ہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ کل میرا انٹرویو ہوا تھا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی سیکرٹری کے لیے سلیکٹ کی گئی ہوں، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ عجیب قسم کی مخلوق تھا وہ۔ مجھے میرے بیٹے کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، اپنے لیے نہیں، یمان چودھری طنزی انداز میں نوکری کے لیے آئی سوہا حیدر کو کہنے لگا۔
وہ اس کے پرسنل سیکرٹری جاب کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی، جسے اب وہ اپنے معصوم 2 سال کے بچے کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے یہ جاب دی تھی اور اب مکر رہے ہیں، اس نے تیزی سے کہا تو سنی نے سوہا کا ہاتھ تھام لیا۔ سوہا پلیز، اس نے معصوم سا چہرہ اٹھا کر کہا۔ اسے سوہا کے ساتھ رہنا اچھا لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ سوہا کے ساتھ رہے۔ وہ بھی آئے دن کی کیئر ٹیکر سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے سنی کی خاطر اس جاب کے لیے حامی بھر لی۔ آج سے ہی جوائن کر لو، ویسے بھی جاب پر آئی ہو، یہ لو ایڈوانس۔ اس نے چیک کاٹ کر اس کی جانب کیا تو سوہا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کو وہ اچھی پے کر رہا تھا، سیکرٹری کی جاب سے زیادہ۔ وہ ورکنگ آورز میں سنی کے ساتھ رہی تھی اور اس کے ساتھ گپ شپ لگاتی کھیلتی رہی۔ وہ اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل تھا۔ وہ عام بچوں سے زیادہ شارپ تھا، بولتا بھی بہت تھا، اس کی بات سمجھنا آسان تھی۔ اس کا نام سنان تھا اور اس کی بابا پیار سے اسے سنی کہتے تھے۔ اس کی جاب کی ٹائمنگ الگ تھی اور سنی کو اس کے ڈیڈ کے آنے تک دیکھنا تھا اور گھر جانا تھا۔ اس نے خالہ اور ماہم کو بتایا تو ان دونوں نے سیلری دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، اور پھر سوہا نے کہا کہ وہ سیکرٹری کی جاب سے زیادہ آسان ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ دونوں بھی مان گئی۔ سوہا کو لینے ڈرائیور آیا تھا۔ وہ صبح 8 بجے اس کے گھر آئی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ اب تم دیکھ لینا اور کوئی غلطی نہ ہو، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ اس کھڑوس مزاج کو دیکھ کر رہ گئی۔ ایک تو وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر چکا تھا اور اب اسے دھمکی بھی دے رہا تھا۔ سوہا کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے غصہ ضبط کیا اور سنان کی جانب متوجہ ہو گئی، جو چھوٹے چھوٹے پاؤں لٹکائے کرسی پر بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو گود میں اٹھائے اس کے کمرے کی جانب چلی آئی اور اسے کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیے۔ وہ ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ کیوں غصہ ہو آج؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ گو، اس نے غصے سے کہا اور واپس کھلونے پھینکنے لگا تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اسے بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور یہ چیز اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ کتنی آسان جاب سمجھ رہی تھی، لیکن یہ جاب اتنی ہی مشکل تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی سنان کو سمجھانے کی، لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ آفس جانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سوہا پر غصہ ہو رہا تھا اور وہ اسے بہلا رہی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سوہا نے غصے سے پاؤں پھیلائے اور لیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد بھی وہ تھک کر اس کے برابر میں لیٹ کر سو گیا تو وہ ہنس دی۔ باپ کے اوپر گیا تھا، بس باتوں کا شیر، اس نے مسکرا کر سوچا اور اس کو آرام سے ایک جانب لٹا دیا اور اس کے کھلونے سمیٹنے لگی۔ سنان دوپہر کا سویا شام میں اٹھا تو وہ واپس چیخنے اور غصہ کرنے لگا۔ سوہا کا دل کیا کہ ایک تھپڑ رسید کر دے۔ کیئر ٹیکر کیوں بھاگتی تھی اسے؟ اب سمجھ آیا تھا کہ اسے بس اپنا باپ چاہیے تھا اور باپ بیزی تھا۔ یار کیا مصیبت ہے، اس نے غصے سے کہا اور روتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کا باپ آئے گا تو کہوں گی مجھے نہیں کرنی یہ جاب، یہ بچہ ہے یا کوئی بلا؟ اس نے سنان کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا، پلیز چپ ہو جاؤ میرے باپ، کتنا روتے ہو، بالکل اپنے کھڑوس باپ پر گئے ہو۔ وہ اس روتے ہوئے بچے کو چپ کرواتی ہلکان ہوتی، غصے میں بولتی۔ جیسے ہی پیچھے مڑی تو اسے غصے میں گھورتا دیکھ کر سانس ہی روک گئی۔ یہ سکھا رہی ہو میرے بیٹے کو؟ وہ اسے سرد لہجے میں پوچھتا اس کے قریب چلا آیا۔ وہ میں تو بس۔ اس کا غصہ دیکھ کر سوہا کی جان ہوا ہو گئی اور اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے دیکھا۔ کیا وہ میں؟ کہا ہے نا کہ پیار سے ڈیل کرنا، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ سٹپٹا کر اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ اوہ وہ دیکھو، وہ جب روئے تو اس کا مطلب ہے اس کو اکیلا چھوڑ دو۔ وہ مجھے سارا دن اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے اور میں سارا دن اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے سمجھاؤ کہ اس کا باپ کھڑوس ہونے کے ساتھ ساتھ مصروف انسان ہے۔ اس نے سوہا کو سرد لہجے میں سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے،
प्लीज आप मुझसे दूर हो जाएं। उसने कोलोन की खुशबू सूंघते हुए कहा तो वो उससे दूर हो गया। मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं, और बराए मेहरबानी आप कोई गलती मत करना। उसकी आंख का एक आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे। उसने उंगली उठाकर वॉर्न किया। तो फिर अपने साथ ही रखे ना, मुझ मासूम को क्यों फंसाया हुआ है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो जो पलट रहा था उसको देखकर वापस आया और उसके कंधे थाम कर उसे सर्द नजरों से देखा। क्या कह रही हो, दोबारा कहना? उसने आंखें छोटी करते पूछा। तो वो हैरान ही रह गई। इतनी हल्की आवाज में कही जाने वाली बात को वो कैसे सुन सकता है? उसने इस देव को देखा। कान तो छोटे और नॉर्मल ही हैं। उसने कानों को देखते सोचा। यमान ने अपने कानों पर हाथ रख दिया, उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए। सुहा ने हैरान नजरों से उसकी हरकत को देखा। हाँ, अब बोल दो, खड़ूस के कान बड़े हैं। उसने गुस्से से सोहा को देखकर कहा और वो हंस दी। उसकी हंसी देखकर यमान थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर उससे दूर हो गया। सनी, अब रोना नहीं, डैडी घर आ गए हैं। उसने एक नज़र सोहा को देखा और वापस सनी को उठाकर कमरे की जानिब बढ़ गया। वो अपनी चादर और बैग उठाकर फौरन से ड्राइवर की जानिब भागी कि अब उसे घर जाना चाहिए था। यमान विंडो से सुनान को गोद में उठाए उसे जाता देख रहा था। उसने गहरी सांस भरी। अब नहीं रोना ऐसे, वरना ये भी भाग जाएगी। उसने सुनान को समझाने की कोशिश की तो वो सर हिलाने लगा और हंस पड़ा। शरारती बच्चे। वो हंसकर उसके साथ खेलने लगा। अब उसका सारा काम यही था। वो सुनान का हर काम कर लेता था, बस ऑफिस आवर्स में उसको अपने बेटे के लिए कोई और चाहिए था। वो घर पहुंची तो खाला के कुछ जानने वाले आए हुए थे। खाला ने सुहा को उनसे मिलवाया और वो अंदर चली आई। माहम अभी तक ड्यूटी पर थी। उसने बेड पर लेटकर अंगड़ाई ली और उस लम्हे के बारे में सोचने लगी जब यमान ने उसका हाथ थामा था। क्या खड़ूस हर केयर टेकर के साथ फ्लर्ट करता है? उसने सोचा और उठकर फौरन से बैठ गई। क्या वाकई उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं? उसने हैरत से आंखें खोली। इसीलिए बीवी भाग गई होगी, या फिर इसका जुनूनी अंदाज देखकर मर गई होगी। सोहा ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। वो यमान को समझने की कोशिश कर रही थी और फिर उसका ध्यान सनी के जानिब चला गया, जो अपने बाप को देखकर ऐसे खिल उठा था जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। वो वाकई अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। इसने अफसोस से उस बच्चे के बारे में सोचा। उसे मालूम नहीं था उसकी माँ इसे क्यों छोड़कर चली गई, लेकिन वो बहुत मासूम और क्यूट था। सोहा बाहर आई तो देखा माहम उन सबके दरमियान बैठी है। उसने अबरू चढ़ाकर पूछा, कौन लोग हैं? तो उसने अंदर जाकर बताने का इशारा किया। वो सर हिलाती चाय बनाने चली गई। वो मेहमान तो नाश्ता पानी खा पी चुके थे, बर्तन उसने आगे ही रखे हुए थे। वो जब अपनी और माहम की चाय बनाकर अंदर आई तो एक खातून ने सोहा को प्यार किया और चली गई। वो हैरत से माहम को देखने लगी। ये कौन थे माहम? उसने पूछा। मुझे देखने आए थे। हमारे अस्पताल में एक लड़का है, उसने अचानक मुझे प्रपोज किया और कहा मुझसे शादी करना चाहता है। कल कहा और आज अपनी फैमिली को भेज दिया। बताओ जरा। मुझे अम्मी और तुम्हें बताने तक का मौका नहीं दिया। उसने हाथ झुलाकर कहा। वाह भाई, किस्मत हो तो ऐसी। लड़का बेसब्रा निकला। उसने हंसकर कहा, हाँ बहुत ज्यादा, मुझे पता भी ना लगने दिया। अब देखो क्या होता है। अम्मी को तो बहुत पसंद आए हैं उनके घर वाले। माहम ने बालों का जूड़ा बनाते कहा, मुझे भी पसंद आए, बिलनसार किस्म के लोग हैं। सोहा ने भी तबसरा किया। हाँ देखते हैं क्या होता है, उसने कंधे उचकाकर कहा। खाला ने दूसरे दिन लड़के के घर जाने का फैसला कर लिया था। माहम घर पर थी और सोहा और खाला जाने वाले थे। खाला ने सोहा की अम्मी अब्बू को भी बुला लिया था। वो सब मिलने जाने वाले थे, लेकिन सोहा को परेशानी हुई कि सनी कहाँ रहेगा। सर, क्या मैं सनी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? वो शाम तक का वेट नहीं कर सकती थी। खाला की कॉल्स भी आ रही थी। कहाँ लेकर भाग रही हो मेरे बेटे को? उसने माथे पर बल डाले पूछा।
उसे सोहा का ये पूछना एक आंख नहीं भाया था। कहीं नहीं भाग रही, चंद घंटों के लिए जाना है। सुनान को अकेले नहीं छोड़ सकती, अपने साथ ले जा रही हूं। इसका ख्याल रखूंगी और अपने साथ रखूंगी, उसने यकीन दिलाते हुए कहा तो वो सोच में पड़ गया। वो इस वक्त ऑफिस में था और उसे मीटिंग में जाना था। आज मैं तो लेट हो जाऊंगा, जब तक नहीं आता अपने पास रखो, और याद रखना तुम पाताल में भी चले जाओ, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा, उसने कदरे सख्ती से धमकी देते हुए बताया था, जिस पर वो लब भेंच गई। इसी शहर में छुप रही हूं सर, पाताल तो मुझे खुद नहीं पता कहाँ है, उसने तेजी से कहकर कॉल काट दी। वो खफकी से मोबाइल देखने लगा। इस लड़की के पास उसके हर सवाल का उल्टा जवाब होता था। वो सुनान को तैयार किए घर आई थी। सबके सब तैयार थे और उसे देखते ही गाड़ी में बैठ गए। सुनान तो खुशी से सबसे मिल रहा था। सोहा ने सुकून का सांस लिया कि आज वो रो नहीं रहा था। वो उसे लिए उनके घर चली आई थी। उन सबको हैरत का झटका लगा कि सोहा का बेटा भी है। आपका बेटा बहुत प्यारा है, लड़की की बहन ने उसे प्यार करते कहा तो सनी ने मुंह फेर लिया। सनी, उसने अपना नाम बताया। वो कहना चाह रहा था वो सिर्फ डैड का सनी है, जिसे बस सोहा ही समझ सकी थी। फिर बातों का दौर चला। माहम की शादी चंद माह में ही रख दी गई। उन सबको लड़का हमाद पसंद आया था। सोहा ने काफ़ी सारी बातें भी की थी, जिसका वो सहूलत से जवाब देता रहा। वो मुतमईन होकर वापस आई थी। उसने रास्ते में यमान को कॉल की। वो कॉल नहीं उठा रहा था। खाला, मैं सन्नी को लेकर घर जा रही हूँ, आप लोग सो जाइएगा, वेट मत कीजिएगा, मैं सुनान के साथ ही रुक जाऊंगी, लगता है आज वो काफ़ी लेट हो जाएंगे, उसने तेजी से कहा और रास्ते में उतर गई। फिर वहां से कैब किए सुनान के घर पहुंची थी। रात के 10 बज रहे थे और यमान अभी तक घर नहीं लौटा था। वो अंदर आई और सुनान को चेंज करवाकर उसके लिए खाने को कुछ बनाने लगी। वो उसे खाना खिलाकर कमरे में आई और थोड़ा टहलाकर बातें करती उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। वो उसे सुलाते सुलाते खुद सो गई थी और वो उसके बालों से खेल रहा था। सोहा बहुत थक गई थी, जिसकी वजह से उसकी आंख लग गई। सुनान अलबत्ता जाग रहा था। वो अक्सर लेट सोता था और यमान उसके जागने तक उससे बातें करता और उसके साथ खेलता था। यमान परेशानी से ऑफिस से सीधा सुनान के कमरे में आया, जहां उसके बिल्कुल पास सोहा को सोते पाया और वो उसके चेहरे के साथ खेल रहा था। यमान ने दरवाजे से टेक लगाकर यह मंजर देखा। उसने आज तक सोहा के बाल नहीं देखे थे। वो दुपट्टा लिए रखती थी और अभी उसका दुपट्टा सर से उतर गया था और सनी उसके बालों से खेलते मुंह में भी लेने की कोशिश में था। जब यमान ने उसके नन्हे हाथों से बाल निकालकर दूर किए और सोहा को देखने लगा, वो बहुत गहरी नींद में थी। इसने लबों पर उंगली रखी। श्श, सोने दो सोहा को, तुम मेरे साथ आ जाओ, उसने कहा और सनी को उठाकर अपने साथ ले गया। वो कमरे में आया, उसकी कलाई बेड से बांधकर शावर लेने चला गया ताकि वो कहीं इधर उधर ना जा सके और उसके आगे खिलौने रख दिए। सुनान को आदत थी, इसीलिए कुछ ना कहा, बस मुंतजर सा वॉशरूम के दरवाजे को तकता रहा। वो बाहर आया और मुस्कुराकर सनी को देखा तो वो उछलने लगा। फिर बाप बेटे का वक्त शुरू हुआ। वो यमान को 3 बजे तक मुसलसल जगाए रखता था और बहुत मुश्किल से सोता था। यमान 3 से 5-6 तक सोता। उसकी बस इतनी ही नींद थी जब से वो पैदा हुआ था। वो जब सुबह 6 बजे उठकर सुहा को देखने आया तो वो सोई हुई थी। उसने माथा मसला कि कोई इतना कैसे सो सकता है। वो अपने वर्कआउट के लिए चला गया। वापस आया तो सुहा बौखलाए हुए थी। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा तो वो रो रही थी। मैं सारी रात यहां थी, उसने नम आंखों से पूछा। अकेले बेडरूम में थी, मेरी बाहों में नहीं जो रोना धोना मचाया हुआ है। वो जब बोलता था सोहा का दिल करता था उसका मुंह नोच ले। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं? उसने गुस्से से पूछा। उसका दिमाग वैसे ही घुमा हुआ था। तुमसे तुम्हारी जबान में बात कर रहा हूं, वरना अंदाज मेरा सबसे अलग ही होता है, उसने कंधे उचकाकर कहा। अब कहाँ जा रही हो? अब तो तुम्हारी ड्यूटी शुरू होने वाली है, उसने सुहा को मेन गेट की जानिब देखकर कहा।
آج مجھے آف دے دیں، میں گھر سے ساری رات باہر رہی ہوں۔ اس نے گھبرا کر کہا۔ اوکے جاؤ، احسان کیا۔ اس نے ہاتھ جلا کر احسان جتایا، حالانکہ آج اتوار تھا جس کی وجہ سے وہ گھر تھا، اور اس کے ایگریمنٹ میں مینشن تھا کہ اتوار کا دن سنان اپنے باپ کے ساتھ گزارے گا، اور وہ تو پریشانی میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو خالہ اور ماہم سو رہی تھی۔ اتوار کو وہ دونوں دیر سے اٹھتی تھیں۔ اس نے سکون کی سانس لی اور شاور لے کر ناشتہ بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد خالہ اٹھ گئیں۔ رات میں کب واپس آئی تھی؟ میں سو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اس کی خالہ نے پوچھا۔ کمینے نے احسان کر کے آف دیا ہے، اور آج اتوار ہے۔ اس نے غصے سے ناشتہ بناتے سوچا تھا۔ اس نے خالہ کی بات نہیں سنی تھی۔ سوہا، اس کی خالہ نے پکارا۔ جی خالہ، وہ متوجہ ہوئی، خیالوں سے باہر نکل آئی۔ ناشتہ بنا لو تو ماہم کو اٹھا دینا، سب ساتھ ناشتہ کریں گے اور پھر شادی کی تیاری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کی خالہ کو سوال بھول گیا تھا۔ انہوں نے دوسری بات دماغ میں آئی تو کہہ ڈالی، جی ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ ماہم کو اٹھا لائی تھی اور وہ تینوں ناشتہ کر رہے تھے۔ امی، مجھے کچھ زیادہ سامان نہیں چاہیے، فرنیچر کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، حماد نے منع کیا ہے، اور میں نے بھی بس اپنا سامان لینا ہے۔ رشتہ داروں کو زیادہ مت بلائیں، بس سادگی سے کر دیں۔ ماہم نے سارا پلان حماد کے ساتھ تیار کر رکھا تھا، جس پر وہ عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی اماں نے سر ہلا دیا۔ بڑا ہی پیارا بچہ ہے، آرام سے شادی ہو جائے گی، ہماری جمع پونجی میں۔ اس کی اماں نے مسکرا کر مطمئن سے انداز میں کہا تو وہ دونوں سر ہلانے لگی۔ سوہا نے سوچا ہوا تھا اگر پیسے کم پڑے تو اپنے امیر باس سے لے لے گی ادھار کے طور پر، پھر مہینے کی ادا کرتی رہے گی، لیکن اس کی نوبت نہیں آنے والی تھی۔ وہ تینوں اب شادی کے سامان کے لسٹ بنا رہے تھے۔ تینوں شام کے وقت مارکیٹ چلے گئے۔ سوہا نے چادر پہنی ہوئی تھی۔ وہ تینوں ٹریفک سگنل پر کھڑے تھے جب سنی نے یمان سے کہا، ڈیڈ، سوہا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے مسکرا کر بتایا تھا تو وہ ان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ کل 3 عورتیں تھیں۔ سوہا ہنس رہی تھی جب ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور سوہا کو کچھ کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑی اور اس کو تالی ماری۔ دوسری لڑکی جو کہ ماہم تھی وہ دونوں کو گھور رہی تھی۔ یمان کی آنکھوں میں چنگاری سی بھر گئی۔ مجھے دیکھ کر ایسے منہ بناتی ہے جیسے سارے کڑوے بادام میں نے اس کے منہ میں ڈال دیے ہوں، اور غیر آدمیوں کے ساتھ کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ اس نے غصے سے سوچا۔ سنی تو مسلسل سوہا سوہا بولے جا رہا تھا۔ ارے بھائی دفع کرو سوہا کو، دیکھ نہیں رہے کیسے خوش ہے وہ۔ اس نے غصے سے سنان کو بھی ڈانٹ دیا، جس پر وہ رونے لگا اور سوہا کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا۔ جب یمان نے دوبارہ نظریں گھمائیں تو وہ تینوں جا چکی تھیں۔ سنان چپ ہوتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ چلی گئی، کل آئے گی تو مل لینا مصیبت سے۔ اس نے سر جھٹک کر سگنل کھلنے پر گاڑی آگے بڑھا دی، اور وہ دونوں آج گھوم پھر کر واپس آئے تھے۔ سنان کھیل میں مصروف ہو گیا اور یمان کے دماغ سے وہ منظر چپک گیا۔ نہ جانے کیوں اسے سوہا کا اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ غصہ ہو رہا تھا۔ اس کی کلائی پکڑنے پر وہ کیسے سٹ پٹا کر اسے دور کر رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی کہ اس کے بارے میں کیوں سوچے جا رہا ہے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سنان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ لوگ راستے میں تھے جب سوہا کا سگا بھائی انہیں مل گیا۔ سوہا اور زمان کی بانڈنگ بہت اچھی تھی۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کرتے تھے اور وہ دونوں مل کر ماہم کو چھیڑ رہے تھے، جس پر وہ غصہ ہو رہی تھی۔ اسے حماد کے نام سے چڑھاؤ تو وہ غصہ ہوتی یا شرماتی تھی۔ زمان اور سوہا اسے تنگ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر زمان نے ان کے ساتھ شاپنگ میں مدد کی اور واپسی پر ان کے ہاتھ سے سامان لے کر گھر تک چھوڑ گیا تھا۔ وہ گھر آ کر ڈنر کرتے باتیں کرتے رہے اور پھر زمان چلا گیا۔ سوہا اکثر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی، لیکن اس کا خالہ اور ماہم کے بنا دل نہیں لگتا تھا، اسی لیے واپس آ جاتی۔ سوہا کی ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھے۔ وہ دونوں سوہا سے بہت محبت کرتے تھے، اس سے ملنے آتے تھے۔ دوسری صبح وہ خوشی خوشی جاب پر آئی، لیکن سنان کا دماغ الٹ ہوا پڑا تھا۔
मुझे शिकायत का मौका ना मिले। उसे देखते ही यमान ने कहा, आप अपनी शिकायत की लिस्ट बना दें जिस पर आपको शिकायत नहीं चाहिए। उसने गुस्से से कहा, जिस पर यमान ऑफिस जाते जाते पलटकर उसकी जानिब आया। बहुत जबान चलती है तुम्हारी, उसने आंखों में शिद्दत लिए से कहा। जबान दिमाग सब चलता है। उसे भी गुस्सा आ रहा था। वो बात बात पर उसे जलील करता था। बहुत खुश होती हो ना जब गैर मर्द तुम्हें हाथ लगाते हैं, उसने सुहा की कलाई थाम कर कहा तो वो हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत से यमान को देखने लगी। आपकी गंदी सोच का मेरे पास कोई इलाज नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहें तो बेहतर है, उसने धक्का देकर कहा तो यमान ने उसकी कमर थामी और दीवार से पिन किए दाएं बाएं हाथ रख गया। मुझे पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें छुए, उसने गुस्से से आग बगोला होते बताया। और आप मुझे किस हक से हाथ लगा रहे हैं? दूर रहें मुझसे। उसने यमान को अपनी पूरी कुव्वत से दूर धकेला और वो 2 कदम पीछे हुआ। सुनान सारा तमाशा देख रहा था। मैं सब कुछ कर सकता हूं। यमान चौधरी का गुस्सा हद से सिवा था। उसने सुहा के लबों को छूने की कोशिश की और उसका दिमाग उलट गया। उसने यमान को दूर झटक कर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। वो हैरत से अपने गाल पर हाथ रखे उसे देखने लगा। किस हक से आप मुझे ये सब कह रहे हैं? और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं आपको मालूम है वो क्या है? आप तो जानी हैं, ये तरबियत करेंगे अपने बेटे की? वो गुस्से से रोती हुई बोली कि यमान होश में आया और उसकी जानिब देखा। वो मैं सोहा, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं ये जॉब छोड़ रही हूं, उसने तेजी से बाहर की जानिब भागते कहा। सुनान सोहा की जानिब भागा और फिर गिर गया। सोहा ने पलट कर नहीं देखा। वो बहुत ज्यादा हर्ट थी और यमान, उसका दिमाग घूम रहा था। वो सोहा के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? इसे किस बात का गुस्सा था जो वो उस मासूम पर उतार रहा था? वो जितना हैरान होता उतना कम था। उसने गुस्से से मुक्का दीवार पर मारा। उसे सोहा को वापस लाना था। वो कैसे उसको देखे बिना रह सकता था? वो घर आई और सीधा कमरे में आकर बंद हो गई। माहम और खाला अपनी अपनी जॉब पर थीं, जिसकी वजह से उसको कोई देखने वाला नहीं था। इस सारी फजूल बात का मतलब क्या था जो आज यमान ने की थी? वो रोती हुई मुसलसल सोच रही थी। दोपहर का वक्त था जब यमान की कॉल आने लगी। उसने गुस्से से मोबाइल दूर किया तो गलती से उसकी उंगली आंसर के बटन पर लग गई और उसकी कॉल रिसीव हो गई, जिसको वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। मैं अभी एग्रीमेंट पढ़ रहा था, उसने सनसनी फैलाते कहा, और उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि तुम ये जॉब ज्वाइनिंग के 6 माह तक नहीं छोड़ सकती और मैं निकाल सकता हूं, तुम इस्तीफा नहीं दे सकती। इसलिए अब बिना किसी जवाब के कल से सीधा जॉब पर आ जाना, वरना मैं सुनान को तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मेरा दिमाग सोहा सोहा करके खाया हुआ है उसने सर्द लहजे में कहा। सोहा ने गुस्से से कॉल सुनी थी। मैं नहीं आना चाहती आपके साथ। मसला क्या है आपको? मुझे मर्दों में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उनके साथ जॉब करूंगी। उसने गुस्से से उसके तंज का जवाब तंज से दिया और वो गहरी सांस भर कर रह गया। ऑफ कोर्स, मुझे मालूम है वो इंटरेस्ट तुम मुझ में भी शो कर सकती हो। आई डोंट माइंड इट, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। आपको चाहिए आप 3-4 शादी इकट्ठी कर लें। आपको औरतों में बहुत इंटरेस्ट है और शायद तलाक याफ्ता में ज्यादा ही। उसकी बात सुनकर यमान चौधरी सीधा हुआ। उसने कुर्सी की पुश से टेक छोड़ दिया था। क्या कह रही हो? तलाक याफ्ता? कौन? उसने तेजी से पूछा। उसका सांस सीने में अटक गया था। मेरी शादी के फौरन बाद तलाक हो गई थी और उम्मीद है आप ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उसने फौरन सख्ती से कहा तो वो हैरत ज़दा रह गया। सोहा, सनी, उसकी आवाज़ सुनकर तेजी से करीब आता मोबाइल झपट गया। यमान गायब दिमागी से देख रहा था। उसके लिए ये बात सुहाने रूह थी कि वो किसी मर्द की जिंदगी में रह चुकी है, कुछ दिन ही सही, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत कर चुकी है। उसकी आंखें नम हो गई थीं। सोहा, प्लीज कम,
وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے بلا رہا تھا۔ سوہا نے اسے سمجھایا کہ وہ آج نہیں کل سے آئے گی، تو وہ خوش ہو گیا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ سے موبائل گرا تو یمان کو ہوش آیا اور اس نے موبائل دیکھا تو کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے سنان کو دیکھا تو وہ خوش تھا، نہ جانے سوہا نے اسے کیا کہا تھا۔ وہ دوسرے دن سے جاب پر آنے لگی۔ یمان کا رویہ اب نہ سرد تھا نہ ہی اس میں طنز تھا۔ وہ اسے دیکھ کر نہ جانے کیا محسوس کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی محسوس ہوتا تھا۔ وہ سنان کا اچھے سے خیال رکھنے لگی تھی۔ ماہم کی شاپنگ کے لیے وہ سنی کو ساتھ لے جاتی اور یمان کو یہ بات روز معلوم ہوتی تھی۔ وہ جانے سے پہلے کال پر اجازت لیتی تھی، جس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ اس دن سنان کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ جب وہ اسے گھر سے پک کرنے کے لیے گیا تھا تو خالہ نے اسے زبردستی گھر بلا لیا۔ سنان ماہم کی گود میں تھا اور مسکرا کر یمان کی گود میں چلایا۔ وہ ہاتھ ہلا کر اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں اسے کھلونے دکھا رہا تھا جو ماہم اور سوہا نے اسے دلائے تھے۔ ماہم کی شادی ہے، اب ضرور آئیے گا، خالہ نے اسے کارڈ دیتے ہوئے محبت سے دعوت دی۔ وہ کارڈ تھام کر سر ہلانے لگا۔ نکاح سادگی سے ہے، اسی وجہ سے نہیں بلایا، اور ولیمہ تھوڑا بڑا ہے تو اس میں لازمی شرکت کیجیے گا، سنی کو بھی لائیے گا، خالہ نے فوراً سے تفصیل سے بتایا۔ جی بالکل، آپ ہماری سوہا کے باس ہیں، لازمی آئیے گا، میرے اسپتال کا سارا اسٹاف آ رہا ہے، ماہم نے بھی چہک کر بتایا۔ جی میں پوری کوشش کروں گا، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے سوہا کی جانب دیکھا۔ وہ سنان کو اشارے کر رہی تھی، وہ اشاروں سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے تمہارا باس تمہیں پسند کرتا ہے، ماہم نے یمان چودھری کے جانے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر تبصرہ کیا۔ فلرٹی کہو ماہم، اس نے خفگی سے کہا۔ فلرٹی لوگوں کی ایسی شکل نہیں ہوتی سوہا، اس کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر بدل جاتی ہیں اور اس میں کچھ الگ سی چمک ہوتی ہے، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسے تو وہ سوہا میں پوری طرح انوالو لگ رہا تھا۔ تم بہت زیادہ شکی ہو گئی ہو، تمہارا دیکھنے کا نظریہ بہت خراب ہو گیا ہے، ماہم نے افسوس سے کہا تھا۔ اگلے کچھ دن تک سوہا سنی کو گھر لاتی رہی اور وہ اسے گھر سے پک کرنے آتا تھا تو خالہ کھانے پر روک لیتی۔ اپنی سوہا کے لیے بھی 1-2 پروپوزل آئے ہیں، میں دیکھتی ہوں کوئی بہتر لگے تو اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دوں گی۔ خالہ کی بات سن کر یمان کو پھندا لگا، وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ سوہا نے اسے گھورا، اس میں اتنا شاکڈ ہونے کی کیا بات تھی؟ اگلے دن نکاح تھا، سوہا جاب پر نہیں گئی تھی اور یمان نے اس دن آف کر کے سنان کا خیال رکھا تھا۔ اب وہ کافی شرارتی ہو گیا تھا، یمان کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے سوہا اس کی شرارتیں کیسے برداشت کرتی ہوگی، یمان نے سوچا۔ اس کی طلاق والی بات کا معلوم کرنا تھا، آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ اتوار کے روز تیار ہو رہا تھا، اس نے سنی کو بھی تیار کر دیا۔ وہ کافی پرجوش لگ رہا تھا، 2 دن بعد سوہا سے ملنے والا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ماہم کے ولیمے پر آئے تھے، جہاں یمان نے سوہا کو اسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ 3 لڑکا لڑکیاں تصویریں بنا رہے تھے۔ زمان نے شرارت سے سوہا کے سر پر سینگ بنائے تھے جس پر وہ اسے مار رہی تھی۔ آپی، اس نے چیخ کر کہا اور یمان ساکت رہ گیا۔ وہ جس کے ساتھ اس کو الزام دے رہا تھا وہ اس کا بھائی تھا۔ کیا آپی کے بچے، ادھر آؤ، اس نے تیزی سے مارنے کی کوشش کی اور اس کا پاؤں اس سے پہلے کہ پھسلتا یمان نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ تم گرنے لگی تھی، اس نے تیزی سے ہاتھ ہٹا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپی، یہ آپ کے باس ہیں، میں سوہا آپی کا بھائی ہوں اور یہ سوہا آپی کی بڑی بہن۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم نے آپی کو پیدا ہوتے ہی جان چھڑواتے خالہ کو دے دیا تھا، اس نے افسوس سے بتایا تو سوہا نے اسے مکہ مارا۔ شٹ اپ، اس نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں بہنیں دور ہوئیں تو اس نے سوہا کی شادی کا سچ جاننے کے لیے زمان کو کریدا۔
وہ تو پاگل تھا، آپ ہی کو بہن کہتا تو کبھی دوست کہتا۔ آپ کے بیٹے کی طرح دماغ ہوگا اس کا، بس کھیل کود دھوکے سے شادی ہوئی تھی، اور پھر آپ ہی نے بتایا تو خالہ نے طلاق کروا دی۔ ایسے بندے کے ساتھ کون رہے گا جسے نہ بیوی کے معلوم نہ ہی حقوق کا؟ اس نے غصے سے اس کے بارے میں بتایا، اور یمان کو ایک دم سکون سا محسوس ہوا۔ اس کی محبت کم از کم کسی سے محبت میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں سوہا پر تھیں۔ وہ ماہم تو کبھی کسی مہمان کے پاس جا رہی تھی۔ اس نے فراک پہن رکھی تھی اور ایک انگلی اس نے سنی کو پکڑائی ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹا لگ رہے تھے۔ یمان کی دلچسپی مزید گہری ہوئی۔ شی از مائن، اس نے مسکرا کر کہا۔ 2-3 عورتوں نے سوہا کو اپنے بیٹوں کے لیے پسند کر لیا تھا۔ اگلے ہی دن اس کا رشتہ آ گیا جب وہ جاب پر تھی اور سنی کو ڈرائنگ سکھا رہی تھی۔ اس نے کال آنے پر اسپیکر پر ڈال کر کال سنی۔ سوہا یار، حماد کے بڑے بھائی کو تم پسند آئی ہو۔ اس کو تمہارے طلاق یافتہ ہونے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پروپوزل بھیجنے والا ہے، بلکہ آج شام ہی وہ لوگ آ رہے ہیں۔ امی نے کہا ہے تم سے پوچھ لوں۔ اس نے تیزی سے پوچھا اور بتایا تھا۔ خالہ کو جو بہتر لگے ماہم، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ اندر آتے یمان نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اسے 5 بجے آنے کا کہا تھا۔ اس نے سارا پلان بنا لیا۔ وہ اسے دیکھ کر کال بند کر گئی تھی۔ اسے دیکھنے کی خاطر آج وہ جلدی آیا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سنی اسے ڈرائنگ دکھا رہا تھا اور وہ مسکرا کر الٹے جواب دے کر سوہا کو غصہ دلا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے ہٹ گئی اور پھر 5 بجے ہی چادر پہن کر تیار ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، آج جلدی جانا ہے، اس نے بتایا اور جانے لگی۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے سنان کو گود میں لیا اور چابی اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ وہ اسے چھوڑ کر گیا نہیں تھا بلکہ اندر آ گیا۔ اس نے خالہ سے اکیلے میں بات کرنے کا کہا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ میں سوہا کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوہا سے بات کی تو وہ تو مجھے مار ڈالے گی۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میری بہن کا نیو بورن بیبی ہے۔ جب وہ پریگننٹ تھی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں وہ دونوں میاں بیوی چل بسے اور اس ننھی سی جان کو میرے سہارے چھوڑ گئے۔ میں نے ہمیشہ اس کا اپنی جان سمجھ کر پالا ہے۔ اس کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو غیر سمجھتا ہوں۔ بس یہ میرے لیے میری اولاد ہے، یا شاید میری اولاد سے بھی بڑھ کر۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی سوہا کا دل اس کی قدر سے بھرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سگا باپ نہیں ہے یا پھر ماموں ہے۔ وہ تو ہمیشہ اسے ایسے رکھتا جیسے اس کی اپنی جان ہو۔ سوہا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میری طرف سے ہاں ہے بچے، کیونکہ سوہا کے لیے سنی ضروری ہے۔ وہ اس کے بنا بے چین رہتی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں اس دھوکے کے بعد اسے بہت چاہنے والا پارٹنر ملے کہ وہ اپنے سارے دکھ درد بھول جائے۔ اس کی خالہ نے دل گرفتگی سے بتایا تھا۔ میں اسے شدت سے چاہتا ہوں، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے خالہ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ اندر آتی ماہم نے گھور کر سوہا کو دیکھا۔ کہا تھا نا، یہ محبت میں پاگل آدمی ہے۔ تم نہیں مانتی تھی، اور اب میرا جیٹ پھر سے کنوارا رہ جائے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اس نے یمان کو پہچاننے میں غلطی کر دی تھی اور ان کا کچھ دنوں میں ہی نکاح ہونا طے پا گیا۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ ماہم اور اس کی فیملی آئی ہوئی تھی، اس نے بتایا۔ اس آدمی کے سامنے بالکل مت جانا جو رشتہ بھیج رہا تھا۔ تم صرف میری ہو۔ اس نے شدت پسندی سے کہا تھا کہ سوہا نے نفی میں سر ہلایا کہ اس آدمی کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔
निकाह में 2 दिन रह गए हैं, बात नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। उसने भी सख्ती से कहा। मेरा दिल बेचैन रहता है और तुम कह रही हो कुछ हो नहीं जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा, हार्ट फेल भी हो सकता है, सनी की मामा। उसने मुस्कुराकर कहा तो सुहा के लबों पर शोक सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अब सुनान उसे मामा कहने लगा था और ये सब उसे यमान ने सिखाया था। वो तो खुशी से उसे मामा कहता था। उन दोनों का निकाह हो गया और यमान ने सुकून की गहरी सांस ली। बिलाखिर वो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो गया था। वो उसे लिए अपने घर आया तो सुनान साथ ही था। वो एक पल सुहा को नहीं छोड़ रहा था, उसके बेड पर भी साथ बैठा था। घर पर उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। यार, ये कब सोएगा? उसने कोई 100 दफा वाला सवाल दोहराया। आपने इसकी आदत बिगाड़ दी है और अब कह रहे हैं कब सोएगा? 3-3 बजे तक जगा कर रखते हैं। सुहा ने गुस्से से कहा तो वो अपने लब भेंच गया। यार, मुझे क्या मालूम था मेरी वेडिंग नाइट को प्लेइंग नाइट बना डालेगा। वो संजीदगी से उसे घूरते हुए बोला। सुहा का कहकहा बेसाख्ता था। अच्छा है सनी, आज पूरी रात जाकर मेरे साथ खेलना, उसने सुनान को कहा तो वो सर हिलाने लगा। वो दुल्हन के लिबास में यमान का दिल तेजी से धड़का रही थी और वो बेबसी से बस देख ही सकता था। या तो इसको सुला दो या कमरे से बाहर निकाल दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी कहने की देर थी, सुहा ने सीने से उसे लगा लिया। मेरा बच्चा है, उसने तेजी से कहा। मेरा तो दुश्मन बना हुआ है, उसने लब भेंच कर कहा। उसे यमान को देख देख कर हंसी आ रही थी। सुहा ड्रेस चेंज करके आई तो यमान का पारा हाई हो गया। यार, मैंने ज्वेलरी उतारनी थी, उसको अफसोस सा हुआ। मेरे हाथ हैं, उसने जवाब दिया। 3 बजे के करीब सुनान सोया तो यमान तेजी से उसके जानिब आया, जो खुद सोने की तैयारी में थी। मुझे ये जानकर बुरा लगा था कि तुम्हें मेरे अलावा पहले भी कोई छू चुका है, उसने सुहा की दोनों कलाइयां थाम कर बताया तो वो उसे देखने लगी। अब मैं बताता हूं मैं किस हद तक मोहब्बत करता हूं तुमसे। उसने सुनान को बेबी कॉट में डाला और खुद सुहा पर छाने लगा और वो गंग होती उसमें छुप गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।